تو میرا تو سب میرا، زمیں میری فلک میرا، اگر ایک تو نہیں میرا تو پھر کوئی شے نہیں میری۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب دوستو، میں محمد اکمل آپ سبھی کا اکمل ڈیجیٹل اسٹوری میں ہاردک سواگت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش، شاداب اور آباد رکھے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بادشاہ کی بہت ہی ایموشنل اور سبق آموز واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بادشاہ ہارون الرشید نام سے گزرا ہے۔ یہ بہت ہی نیک صفت اور رحم دل بادشاہ تھے۔ اس بادشاہ کی حکومت ملک بغداد میں تھی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ اتنے نیک صفت بادشاہ تھے کہ اس سے تہجد کی نماز تک نہیں چھوٹتی تھی۔ ہارون الرشید جو بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک حبشی لونڈی تھی، باندی تھی، اور یہ ہارون الرشید بادشاہ اس لونڈی سے بہت ہی زیادہ محبت اور پیار کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس لونڈی کی بہت ہی زیادہ وقار تھی۔ کبھی کبھی دربار کے لوگ بادشاہ سے کہتے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ایک سے ایک خوبصورت باندی اور ملکائیں ہیں، آپ ان کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے جتنا توجہ آپ اس کالی کلوٹی اور بدصورت سی حبشی لونڈی کو آپ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ مسکرا کر بات کو ٹال دیتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ درباری لوگ، میرے وزیر، میرے اس فیصلے سے اور خاص طور سے اس لونڈی سے شاید کہ کچھ حسد کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں اس کو یوں ہی بتاؤں تو شاید اس کی سمجھ میں میری بات نہ آئے۔ تو ایک دن بادشاہ نے دربار میں یہ اعلان کرایا کہ فلاں تاریخ کو میرے سارے خزانے کو، جواہرات، سونے چاندی، دھن دولت جو بھی میرے پاس ہے، فلاں تاریخ کو صبح کے ٹائم میں میرے دربار میں پیش کر دیا جائے، میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے۔ خیر، جب وہ تاریخ آئی اور اس تاریخ کو بادشاہ کے اعلان کے مطابق جتنے بھی جواہرات، سونے چاندی، کنگن، دھن دولت جو بھی بادشاہ کے پاس تھا، سارا کا سارا خزانہ دربار میں لا کر کے سجا دیا گیا۔ پھر ہارون الرشید بادشاہ نے سب کو یہ آفر کیا، یہ خوشخبری سنائی کہ اے میرے دربار کے لوگوں، میں نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں، میری جتنی دولت تھی میں نے ساری کی ساری دولت آج تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تم میں سے جس کی جو مرضی ہو، تم میں سے جو شخص جس دولت پر، جس سونے چاندی پر، جس گہنے اور زیورات پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا، جس موتی کو وہ چھو لے گا، آج میں وعدہ دیتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری دولت اسی بندے کی ہو جائے گی۔ تم میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنی پسند کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، چاہے تم سونا چاندی پہ ہاتھ رکھو، چاہے جواہرات پر ہاتھ رکھو، چاہے موتیوں پر ہاتھ رکھو، چاہے اس کے علاوہ جو دولت ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارا جو جی چاہے جس کے اوپر ہاتھ رکھو، جس کے اوپر تم ہاتھ رکھ دو گے وہ دولت تمہاری ہو جائے گی۔ بس کیا تھا،
اس اعلان کا ہونا تھا کہ سارے کے سارے لوگ ایک دم ٹوٹ پڑے، سب نے اپنی اپنی پسند کے مطابق، کسی نے موتی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے چاندی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے دولتوں کے اوپر، اناج کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یعنی ہر شخص نے اپنی مرضی کے مطابق دولت کو اور سونے چاندی کو، جواہرات کو پسند کر لیا۔ وہ جو کالی کلونٹی باندھی تھی وہ بادشاہ کے پاس ہی کھڑی رہی۔ بادشاہ نے اس لونڈی سے کہا کہ تم نے اب تک کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ تمہیں میری دولت میں سے کوئی دولت تمہیں پسند نہیں آیا؟ تو لونڈی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، حضور پسند تو مجھے ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی کسی چیز کو پسند کروں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ جو شخص جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کو مل جایا کرے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیا تو وہ بات ہو کر کے رہے گی۔ جس شخص نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا ہے وہ چیز اس کو مل جائے گی، اس سے کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ سن کر جیسے ہی وہ لونڈی نے بادشاہ کی زبان سے ان الفاظ کو سنا تو فوراً اس لونڈی نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کاندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں کالی ہوں، بدصورت ہوں، لیکن اے بادشاہ سلامت مجھے دولت کی، ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، مجھے آپ چاہیے۔ جب لونڈی نے بادشاہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے یہ کہا تو سارے کے سارے دربار کے لوگ حیران ہو گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، واقعی ہم ناسمجھ نکلے، اور یہ کالی بدصورت ہو کر کے لیکن اتنی عقل مند نکلی کہ اس نے تو بادشاہی کو اپنا بنا لیا۔ جب بادشاہ اس لونڈی کا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری سلطنت، ساری چیزیں سب اسی لونڈی کی ہو گئی۔ یہ لونڈی تو ہم سے بازی مار گئی۔ میرے دوستو، یہی حال ساری دنیا کے مالک رب ذوالجلال، سخیوں کے سخی، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم سب کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ اختیار دے دیا ہے کہ اے میرے بندے، تم دنیا میں جاؤ، دنیا میں تم جو بھی کام کرو گے، جس چیز پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو گے، تمہیں اختیار ہے، اس سے تمہیں کوئی منع ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جانے کے بعد اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پرکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے دنیا میں جانے کے بعد مجھے اپناتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے اپنے دل میں بساتا ہے، کون مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کے سامنے دولت رکھ دیے، کسی کے سامنے کام کاج، دوسری مشغولیات وغیرہ رکھ دیے۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ رزق کو تلاش کرنے کے چکر میں رزاق کو بھلا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، بڑا ہی باکمال اور عزتوں والا ہے وہ شخص جس نے اس دنیا میں اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اور جس نے
اللہ کو اس دنیا میں میرے دوستو خوش کر کے بتا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، اس کے لیے میرا یہ شعر ہے کہ جو تو میرا تو سب میرا، زمیں میری فلک میرا، اگر ایک تو نہیں میرا تو پھر کوئی شے نہیں میری۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہو؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اس سے آپ کو کچھ سبق ملا ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو میرے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم سب میرے دوستو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ اپنے اللہ کو اس دنیا میں راضی کرتے ہوئے جائیں۔ دوستو جب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔